اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ مشرکین سے چند سوالات کیجیے، اور ان سوالات کے بعد اس کا جواب ان کا کیا ہوگا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 79 تک اگر مطالعہ کریں، پڑھیں، تلاوت کریں تو ان سارے سوالات کا تذکرہ اور مشرکین یا کفار کے جانب سے اس کا جو جواب ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے کیا سوالات ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، لمن الارض ومن فیہا، زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کس کا ہے؟ یعنی سب سے پہلے سوال ملکیت کا کیا گیا، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے، ان سے سوال کیجیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون، یہ فوراً جواب دیں گے، للہ، اللہ کا ہے، یعنی اللہ کی ملکیت کا یہ اعتراف اور اقرار کریں گے۔ قل، تو پھر ان سے کہیے، افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ نصیحت کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی ملکیت کا اعتراف ہے اور اس سے پھر نصیحت۔ اس کے بعد دوسرا سوال، قل اے نبی ان سے پھر پوچھئے، من رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہاں پر اللہ کی ربوبیت کا سوال ان سے پوچھا گیا، ربوبیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ سیقولون، یہ فوراً جواب دیں گے، للہ، اللہ رب العالمین، یعنی ربوبیت کا بھی اعتراف یہ کر لیں گے اللہ رب العالمین کی۔ قل، تو پھر ان سے کہیے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اس کے بعد پھر تیسرا سوال ہے، قل، ان سے پوچھئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے جو اللہ کے اختیار کے بارے میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے بالمقابل میں کوئی کسی کو پناہ بھی نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو ان کا جواب بھی کیا ہوگا؟ للہ، یہ بھی اللہ رب العالمین۔ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور وہی پناہ بھی اصل میں دیتا ہے، اس کے بالمقابل میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر ان سے کہیے، سیقولون للہ، قل فأنا تسحرون، تو پھر کیا بات ہے، تم یہ سحر میں، جادو میں کیوں چلے جاتے ہو؟ ہم اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ساری باتیں کا اعتراف وہ کریں گے، یعنی انہوں نے کیا تو نہیں لیکن اللہ رب العالمین میں کیا بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا بھی اعتراف یہ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، انہی ساتوں آسمان کے رب ہونے کا اور عرش عظیم کے رب ہونے کا، اس کا بھی اعتراف وہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہر چیز پر اختیار رکھنا، اختیار بھی وہ یہ جانتے ہیں اور اس کا تسلیم کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار بھی اللہ رب العالمین ہی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پناہ دینے والا رب العالمین ہی ہے، اس کے مقابل میں پناہ نہیں کوئی دے سکتا۔ اور اس تمام چیزوں کا اعتراف کرنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کیا نہیں اعتراف کیا؟ ایک الہ کا، اللہ کو ایک الہ معبود نہیں سمجھا، یعنی عبادت کا جو حق ہے جو صرف رب العالمین کے لیے ہے وہ انہوں نے اعتراف نہیں کیا اور اسے پورا نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملات ہوئے۔ تو بہرحال ہماری جو سلسلہ جو جاری ہے، اللہ رب العالمین کے الخالق اور الخلاق ہونے کے معانی میں ایک معنی یہ بھی ہے، ان تمام چیزوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ خالق اور خلاق کے اعتراف کرنے کے بعد یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو خالق ماننے کے باوجود بھی اگر الہ انہیں
اللہ رب العالمین کو تنہا نہیں مانتا تو وہ اس نام پر بھی اور اس صفت پر بھی کما حق کیا ہے ایمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ مشرکین سے یہی کہا گیا کہ تم مشرک ہو کیونکہ الہ نہیں مانتے، خالق تو مانتے تھے، اس سے پہلے کہ کل کے درس میں تذکرہ آیا۔ تو بہرحال یہ بھی اس اللہ رب العالمین کے الخالق اور خلاق کے معنی میں سے ایک چیز یہ بھی آتی ہے جو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ اس نام پر بھی ہمارا کما حق ایمان مکمل ہو جائے۔